آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرا خدا بڑا رحم کرنے والا خدا ہے، میرا خدا سنتا ہے، میرا خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اب سنیں خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے، نسلیں اور خاندان، ان کے بارے میں آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ نسلوں اور خاندانوں کے بارے میں، ملینیم کنگڈم، 1000 سالہ بادشاہ، امن کا زمانہ، انصاف کا زمانہ، اس میں بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، انصاف کا زمانہ ہوگا، امن کا زمانہ ہوگا، زمین کی بحالی ہے، 1000 سالہ بادشاہت کے اندر راست بازی کی حکومت ہوگی۔ وہاں پر کلام کہتا ہے شیطان قید کر دیا جائے گا، دھوکہ اور فریب نہ ہوگا، 1000 سالہ بادشاہت کے اندر گناہ نہ ہوگا۔ اور کلام مقدس میں آج ہم دیکھتے ہیں مصیبت کے زمانے سے جو بچ گئے ہیں وہ اس بادشاہت کے اندر شامل ہوں گے، شیطان پر مکمل فتح ہوگی 1000 سالہ بادشاہت کے اندر۔ ہاللیلویا، شیطان کے اوپر مکمل فتح ہوگی، نئے آسمان، نئی زمین، 1000 سالہ بادشاہت کا ایک نقشہ ہے۔ اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مکاشفہ کا مطلب پردے کا ہٹ جانا ہے۔ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے کہ پردے کا ہٹ جانا۔ اب ہم سب کچھ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے، یہ یوحنا عارف کو پتمس کے علاقے کے میں دیا گیا۔ یہ 60 میل کا علاقہ تھا، اور یہ ریگستانی علاقہ، جنہوں سے پنجابی جی کہنا نا چکھڑ جال دے، یہ وہاں پر چکھڑ جال دے سیو تھے، یعنی کہ گرم ہوائیں چلتی تھی، اور یوحنا عارف کو وہاں پر قید کیا گیا تھا۔ کلام کہتا ہے کہ یہ وہاں پر یسوع مسیح کا مکاشفہ، یوحنا عارف کا نہیں، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے یہ یوحنا عارف کو دیا گیا تاکہ پردہ ہٹ جائے۔ اب یہ پردہ ہٹ چکا ہے، اور اس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر واضح کرتا ہے کہ باغ عدن کے اندر خدا نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کے ساتھ اس کے ساتھی کو پیدا کیا، اور ان کو اختیار دے دیا۔ اختیار دے کر کہا، کیونکہ پیدائش میں اس نے واضح کر دیا کہ پورا اختیار دے دیا۔ یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ خداوند آدم اور حوا کو روک سکتا تھا کہ وہ پھل نہ کھائیں، ان کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورا اختیار خدا نے ہر چیز کے اوپر دے دیا تھا۔ خدا نے انسان کو کہ جو تو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن صرف حکم عدولی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اور یہ وہی سانپ ہے جس نے اس امن کو تباہ کر دیا، اس امن کو برباد کر دیا، یعنی کہ باغ عدن کے اندر اس امن کو اس نے برباد کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ وہی سانپ ہے جو مکاشفہ 20 باب کے مطابق پہلی آیت میں کہ اس کو تھوڑے وقت کے لیے باندھا گیا ہے، یہ وہی پرانا سانپ ہے، یہ وہی اژدہا ہے جو جس نے انسان کو ورگلایا تھا، جس نے کہا تھا کہ اگر تو یہ کھائے گا، یہ عورت کو کہا یہ اگر تو کھائے گی تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم سب دیکھ سکو گی۔ اور کلام یہاں پر واضح کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، یہاں پر خدا نے خاندان تخلیق کیا تھا، اور ابلیس نے اس خاندان کو تباہ کر دیا تھا، اس کو مشکل کے اندر ڈال دیا، گناہ کے اندر لے کر آ گیا، باغ عدن سے اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر اب یہ وہی نسلیں اور خاندان جو ہیں، کلام ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باغ عدن میں عمر کی درازی دی گئی تھی، اور ابلیس نے اس عمر کی درازی کو کم کر دیا۔ آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں زبور 128 میں وہ کہتا ہے کہ تیرے بچے تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، زیتون کی پودوں میں سب سے زیادہ عمر ہے، یہ 1000 برس جیتا ہے، اس لیے تو اس نے کہا کہ تیری اولاد جو ہے
درختوں کی مانند ہوگی. اس لیے آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ درخت زیتون کا پودا اس کی سب سے لمبی عمر, اور اس نے کہا کہ تیرے بچوں کی جو عمر ہے زیتون کے پودوں کی طرح ہوگی. اور کلام ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے, وہ کہتا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہدار تاک کی مانند ہوگی. اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, پاسٹر منیر بھٹی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ جارڈن گیا. جب جارڈن گئے تو جس درخت کے نیچے میرا یسوع بیٹھتا تھا اس کی عمر ہی 3500 سال ہو گئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یعنی کہ یسوع سے پہلے ہی سے وہ درخت وہاں پر قائم تھا, وہ قائم تھا. اور جب میرا یسوع وہاں پر جا کر بیٹھتا تھا تو وہ درخت کبھی مرجھایا نہیں, وہ درخت ہرا ہی ہوتا گیا. ہاللیلویا, وہ درخت ہرا ہی ہوتا گیا. اور یاد رکھیے گا, آج تک میں نے بہت زیتون کے پودے دیکھے وہاں پر, کسی کا تنا اتنا بڑا نہیں اور اتنا ہرا بھرا زیتون کا پودا نہیں ہے وہاں پر جتنا وہ درخت بڑا, اس کا تنا موٹا اور کس قدر وہ ہرا بھرا ہے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر وہاں پر تو آ کر صرف یسوع بیٹھتا تھا تو وہ درخت برکت پا گیا. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جس گھر کے اندر, جس زندگی کے اندر آج میرا یسوع ہوگا, وہ گھرانہ کیوں نہیں برکت پائے گا, وہ گھرانہ کیوں نہیں بڑھے گا, اس زندگی کے اندر شفا کیوں نہیں آئے گی, برکت کیوں نہیں آئے گی. میرا خداوند برکت دے گا. ہاللیلویا. وہ تو درخت تھا لیکن خدا نے تو ہمیں بنا کر کہا تھا بہت اچھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر تیرے بچوں کی عمر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. یہ 1000 برس کا نقشہ دیا گیا ہے. یہ برکت ابلیس نے, یہ لانتی نے, یہ شیطان نے باغ عدن کے اندر چھین لی تھی, عمر کی درازی اس نے چھین لی تھی. لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر آج 1000 برس میں جب میرا یسوع آئے گا, اس 1000 برس کے اندر اپنا قدم رکھے گا, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ, ان کے بچے بابرکت ہو جائیں گے. ہاللیلویا, وہ زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی اور خداوند کے نام کو جلال ملتا چلا جائے گا. آج سنیں آگے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے, یہ سب کچھ یسوع ہی کی بدولت ہوگا. یہ برکت جو اس نے عمر کی درازی چھینی ہے, کلام کہتا ہے کہ یہ یسوع کی بدولت ہوگا, اور میرا یسوع جو ہے وہ ہمیں عمر کی درازی دے گا. ہاللیلویا. ایک اور بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, یہ جو خوشی, شادمانی, یہ جو باغ عدن کے اندر اس نے چھینی تھی نا, آج مکاشفہ 20 بار کے مطابق میرا یسوع دوبارہ آپ کو لٹا دے گا. ہاللیلویا, میرا یسوع دوبارہ آپ کو لٹا دے گا. آج اگر آپ مشکل کے اندر ہیں, آج اگر آپ پریشانی کے اندر ہیں, آج اگر جو ہے آپ کی زندگی کے اندر بیماریاں ہیں, لیکن یاد رکھیے گا 1000 سالہ بادشاہت کے اندر یہ بیماریاں چلی جائیں گی آپ کی زندگی میں سے. ہاللیلویا, یہ چلی جائیں گی, دور ہو جائیں گی, اور خداوند آپ کو برکت دے گا.